الصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين سيدنا وسيد الأولين والآخرين حبيبنا وحبيب إله العالمين إمام المرسلين وخاتم النبيين شفيع المذنبين ورحمة للعالمين أبي القاسم المصطفى وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة على أعداء الحق والدين. أما بعد فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. الحمدللہ چار شبوں سے سورہ مبارکہ حجرات کی اس آیت کریمہ کی روشنی میں گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. مقصد گفتگو، ہدف بحث، غرض و غایت کلام بس ایک ہے کہ ہم اللہ پر ایمان لانے والوں میں اور رسول اللہ کے امتی کہلانے والوں میں ایک ممتاز مقام حاصل کر لیں. ہم وہ منزلت، وہ مقام حاصل کر لیں کہ ہم سچے مومن کہلائیں. اولئک هم الصادقون کے زمرے میں آ جائیں. اللہ جن کے لیے ارشاد فرما رہا ہے کہ وہی وہ ہیں جو سچے ہیں. یہ اس دائرے میں ہماری بھی کوئی گنجائش نہیں ہے. اس کے لیے بہت کچھ فکری ریاض بھی کرنا پڑتا ہے اور عملی ریاض، تھیوریٹیکلی اور پریکٹیکلی، علمی اور عملی، ایمانی اور اعمال صالحہ کی جہت میں بھی ہر لحاظ سے ہولسٹک اپروچ کے ساتھ اپنے پورے وجود کے ساتھ سفر کرنا پڑتا ہے، تب وہ مقام حاصل ہوتا ہے. ظاہر ہے کہ یاد دہانیاں ہیں، یہ تذکر ہے. انسانوں میں بہت سی کمزوریاں ہوتی ہیں. اس نظام کائنات میں، اس سورج کی روشنی میں، اس زمین کے اوپر جو کچھ عالم آباد ہے، اس عالم کی کیفیت یہ ہے کہ یہ عالم غفلت ہے. یہاں بار بار مختلف اسباب کی بنا پر غفلتیں طاری ہو جاتی ہیں. اور لطیف بات یہ ہے ان غفلتوں میں بھی بعض غفلتیں ایسی ہیں جو ہماری کوتاہیوں کی بنا پر ہوتی ہیں، لیکن بعض ایسی غفلتیں ہیں جو ایک حجاب بنتی ہیں کسی حقیقت کی تابکاری سے ہمیں وقتی طور پر بچانے کے لیے. یہ نظام الہی ہے،
حکمت الہی، یہ اسرار کی بات ہے، یہ سب راز کی بات ہے. لیکن بہرحال یہ ہے دار غفلت، اور چونکہ دار غفلت ہے اور ساتھ ساتھ دار غفلت ہی نہیں ہے، دار ابتلا بھی ہے، دار آزمائش بھی ہے. اس لیے یاد دہانیاں ضروری ہوتی ہیں. اور اسی لیے حق سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ ارشاد فرمایا، ذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین. اے رسول یاد دہانی کراتے رہیے، اس لیے کہ یاد دہانی سے مومنین کو فائدہ پہنچتا ہے. تو یہ جو کچھ بھی بیانات ہیں یہ اس لیے ہیں کہ اصول اور فروع سے لے کر الہیات اور اخلاقیات سے لے کر جو کچھ بھی اسلامی طرز حیات ہے اس کی طرف آپ کو متوجہ کیا جائے اور ایک مثالی امتی بننے کی کوشش کی جائے، اجتماعی طور پر بھی انفرادی طور پر بھی. ہم میں سے ہر ایک کو یہ آرزو رکھنی چاہیے، یہ تمنا رکھنی چاہیے، یہ تڑپ ہونی چاہیے دل میں کہ ہم رسول اللہ کے ایک سچے امتی بن جائیں. اور قرآن مجید اگر غور سے پڑھیے تو قرآن مجید نے تو ایسے پاک و پاک دروازے کھولے ہیں حصول سعادت کے لیے، سعادتیں حاصل کرنے کے لیے. تاریخی اعتبار سے صحابیت کا دروازہ تو بند ہو گیا، یعنی اب کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ وہ رسول پاک کا صحابی بن سکتا ہے. لیکن قرآن مجید نے معیت کا دروازہ کھول رکھا، یعنی وہ اعمال ہیں، وہ طریقہ کار ہے، وہ اسلوب حیات ہے کہ اگر اس اسلوب حیات کو اختیار کر لیں تو آپ کو یہ مرتبہ حاصل ہوگا گویا آپ مصطفیٰ کے ساتھ ساتھ ہیں. ایک سے زائد مقامات اور معیت کا اس انداز سے سورہ مزمل میں ہے، سورہ فاتحہ میں ہے اور مختلف مقامات پر. یہ آپ کا شرف ہے اگر آپ بیدار ہو جائیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اعلان ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں. خدا کی معیت بھی نصیب رہے، رسول کی معیت بھی نصیب رہے. اور جب خدا اور رسول کی معیت نصیب رہے گی تو یہ ممکن نہیں ہے کہ ولایت مآب امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی معیت نصیب نہ ہو. یہ مراتب ہیں جو قرآن مجید نے آپ کے لیے پاک و پاک دروازے کھول رکھے ہیں حصول سعادت کی، سعادت حاصل کرنے کے لیے. لیکن اس کے لیے جو میں نے عرض کیا اور بار بار عرض کر رہا ہوں کہ ہمہ جہت قد و کاوش، کوشش و کاہش اور جد و جہد کی ضرورت ہے. اجتہاد بھی ضروری ہے، جہاد بھی ضروری ہے، مجاہدہ بھی ضروری ہے. اس آیت کریمہ میں جو بات کہی گئی اس میں ایک رخ کی طرف اور آج اشارہ کر لوں، ورنہ تو پورا سورہ مبارکہ ہے. میں نے بار بار عرض کیا کہ سورہ حجرات کی تلاوت کیجیے، اس کی آیتوں کے ترجمے کو پڑھیے، تفسیر کو پڑھیے اور ان مضامین کو اپنی زندگی میں جگہ دیجیے تاکہ حضور حق آپ سرخرو ہو سکیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے سعادتیں اور برکتیں ہماری اور آپ کی زندگیوں میں شامل ہو سکیں. پھر عرض کروں گا معذرت کے ساتھ، صرف نعرے بلند کرنے سے کچھ نہیں ہوتا. جوانان عزیز، بزرگان محترم، صرف سلوگنز، نعرے، اس سے کچھ نہیں. عمل آپ کا وہ منارہ نور ہے
کہ جو باطل نعروں کو مٹا دینے کے لیے کافی ہے۔ اب یہاں پر ایک خاص جہت کی طرف اشارہ کروں گا آج کہ سورہ مبارکہ کی آیت میں کہا گیا انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا، بس ایمان لانے والے تو وہ ہیں، سچے مومن تو وہ ہیں کہ جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں، رسول پر ایمان لاتے ہیں، اس کا پھر کسی چور و چرا میں گرفتار نہیں ہوتے۔ اس کے بعد دوسرا مرحلہ کیا؟ وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور وہ جہاد کرتے ہیں اپنے مال کے ذریعے سے اور اپنی جانوں کے ذریعے سے اللہ کی راہ میں۔ اب یہاں پر ایک بالکل واضح تصور آپ کے ذہن میں آ گیا ہوگا کہ جو عام طور پہ جہاد کا تصور ہے نا، کہ جہاد صرف تلوار سے ہوتا ہے، جہاد صرف اسلحے سے ہوتا ہے، جہاد جو ہے وہ صرف میدان جنگ میں ہوتا ہے، وہی جہاد نہیں ہے۔ جہاد کا تو بہت بڑا مفہوم سامنے آ گیا، مال سے بھی جہاد ہوتا ہے، قرآن کی لفظ ہے، مال سے بھی جہاد ہوتا ہے۔ اچھا یہ مال سے کیسے جہاد ہوتا ہے؟ جو لوگ مالدار ہیں وہ اللہ کی راہ میں پیسے خرچ کریں، یہ بھی ایک جہاد ہے۔ اللہ کی راہ میں خرچ کریں، نفس کی راہ میں نہیں۔ وہ ہم نے کہا وہ بال سے زیادہ باریک، تلوار کی دھار سے زیادہ تیز اور آگ سے زیادہ گرم، یہ راستہ ہے، یہی ہے صراط جس سے گزرنا ہے کہ اپنا نفس شریک نہ ہو جائے، ریا شریک نہ ہو جائے۔ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، چھوٹا نہیں۔ علماء کے لیے بھی، اغنیاء کے لیے بھی، صاحبان ثروت، صاحبان علم، سب کے لیے علم کا اظہار بھی بیان علم اس لیے نہ ہو کہ لوگ یہ سمجھیں کہ میں عالم ہوں، بیان علم اس لیے ہو کہ پروردگار نے جو ہمیں علم عطا کیا ہے وہ ہم دوسروں تک پہنچائیں امانت الہیہ سمجھ کر، اور کوشش کریں کہ ہم بھی اس علم کے سانچے میں ڈھلیں اور عوام بھی اس علم کے سانچے میں ڈھلیں۔ یہی صورتحال سرمایہ کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دولت دی ہے تو اللہ کی راہ میں دولت کو خرچ کریں، صرف کریں، اللہ کی امانت سمجھ کر اور ایک فریضہ سمجھ کر۔ اس لیے پیسہ خرچ کریں مسجدوں پر کہ مسجد کے منارے بلند ہوں اور مناروں سے خدا کا نام بلند ہو، نہ کہ آپ کا نام بلند ہو۔ فرق ہے نا؟ مسجد کے ستونوں پر اپنا نام لکھوا دینا، جناب فلاں صاحب کی کمک سے مسجد بنی ہے، یہ کیا ہوا؟ مسجد ہے اللہ کا نام بلند کرنے کے لیے یا آپ کا نام بلند کرنے کے لیے؟ غارت ہو گیا وہی عمل، ضائع ہو گیا، برباد ہو گیا۔ ہم کیا اور ہمارا نام کیا، ہم کیا اور آپ کا نام کیا۔ مسجد تعمیر کی ہے خدا کی عبادت کے لیے، مسجد میں منارے بلند ہوئے ہیں اس لیے تاکہ اس میں اذان کی آواز بلند ہو، اور مناروں کے اوپر نیچے آپ نے اپنا نام لکھ رکھا ہے۔ اس کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ یعنی آپ کا نفس شریک ہے، آپ اپنے نام کو بلند کرنا چاہتے ہیں یا خدا کے نام کو بلند کرنا چاہتے ہیں؟ اجر کس بات پہ ملے گا؟ ہو گئی نا تھوڑی تلخ بات۔ آج بہت سی تلخ باتیں کروں گا، گزشتہ 4 دنوں سے آپ خوب خوش ہو رہے تھے، آج تھوڑا سا دل جگر سنبھال کے بیٹھیے گا، ایک صلوات پڑھ دیتے ہیں۔
کو وزٹ کر کے وہاں میری تقریر بھی رکھی گئی، تقریر بھی کی میں نے، لیکن جب مسجد وزٹ کر رہا تھا جو مسجد میں حصہ بہت سے لوگوں نے لیا، مسجد تعمیر کرنے میں بہت سے لوگوں نے اپنا مال صرف کیا، بہت سے لوگوں نے ڈونیشنز دیے، خمس اور مختلف طرح سے مدد کی، مگر دو ایک حضرات کا نام بہت نمایاں یادگاری پتھر مسجد میں آپ کی سرپرستی میں مسجد بن رہی اور آپ نے اپنا ہی نام وہاں پر موٹے موٹے حرفوں میں لکھوا دیا۔ یہ یاد رکھیے کہ روز محشر کوئی الیکشن نہیں ہوگا، کوئی آپ کو ووٹ نہیں دینے والا کہ اپنی خدمتیں گنا رہے ہیں۔ عمل جو خدا کی راہ میں ہوتا ہے اس کا علم خدا کو ہوتا ہے۔ خدا کے لیے کام کرنا یہ خود بہت بڑی ریاست ہے۔ اور ایک جملہ اور یہیں پہ کہہ دوں، میرا پرانا جملہ ہے، سب سے لوگ سیر و سلوک کے نسخے پوچھتے ہیں دستور العمل کیا ہے؟ اکثر میں یہ دستور العمل ذکر کرتا ہوں، خالص خدا کے لیے محبت کرنا سب سے بڑی ریاست ہے۔ خالص خدا کے لیے محبت کرنا سب سے بڑی ریاست ہے۔ یہ جو سیر و سلوک ہے بہت عظیم ہے۔ بہرحال اب میں تھوڑی سی باتیں عرض کروں جو ہمارے قوم کی ملت مسلمہ کی مشترکہ گویا کہ مشکلیں ہیں اور مسائل ہیں۔ ان مسائل میں اقتصادی مسئلہ ہے، بہت بڑا مسئلہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہا ہے اپنے مال سے اللہ کی راہ میں جہاد کرو۔ مال ہوگا تب نہ جہاد کریں گے۔ تو یاد رکھیے کہ مال دنیا کمانا، حلال طریقوں سے کمانا، یہ خود بہت بڑی عبادت ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ نماز عبادت ہے، روزہ عبادت ہے، حج عبادت ہے، زیارت امام حسین کو جانا عبادت ہے، عمرہ رسول پاک کی زیارت کے لیے مدینے جانا یہ عبادت ہے، روزے رکھنا عبادت ہے، حلال لقمہ حلال کمانا یہ بھی ایک عبادت ہے اور بہت بڑی عبادت ہے۔ عموماً تجارت کے، زراعت کے، صناعت کے، یہ سب جو مسائل و احکام ہیں شریعت کی کتابوں میں اس کو معاملات کے ضمن میں درج کیا جاتا ہے۔ آپ لوگوں میں سے جو حضرات توضیح المسائل پڑھتے ہوں گے انہیں معلوم ہوگا کہ توضیح المسائل کے دو حصے ہوتے ہیں، ایک میں عبادات، ایک میں معاملات۔ اور سب سے زیادہ زور جو ہے وہ عبادات پہ دے دیتے ہیں، معاملات کے احکام عموماً اٹھا کے دیکھتے بھی نہیں۔ بس طہارت کے مسائل، غسل اور وضو اور تیمم کے مسائل دیکھ لیے، نماز کے مسائل دیکھ لیے، روزے کے مسائل دیکھ لیے، اللہ اللہ کیسا۔ اچھا اب میں ایک جملہ عرض کر رہا ہوں، یاد رکھیے گا۔ معاملات کی اہمیت کتنی ہے؟ خریدنا بیچنا، زمین سے کچھ اگانا اور بیچنا، باغبانی، زراعت، صنعت و حرفت، مزدوری کے احکام، اجارے کے احکام، یہ سب جو احکام ہیں ان کی اہمیت کتنی ہے، کتنی اہمیت ہے۔ ایک جملہ اگر آپ حضرات کے اذہان عالیہ میں محفوظ رہ گیا تو میں سمجھتا ہوں کہ پوری زندگی اس ایک جملے سے روشنی تو ملتی رہے گی۔ ایک باطل معاملہ ہزاروں صحیح نمازوں کو باطل کر سکتا ہے، مگر ہزاروں نمازیں مل کر کسی ایک باطل معاملے کو صحیح نہیں کر سکتی۔
بات سمجھ میں آئی؟ ایک باطل معاملہ، آپ نے کسی پلاٹ پہ غاصبانہ قبضہ کر لیا اور اس میں امام باڑہ بنا لیا، مسجد بنا لی. اب ظاہر ہے اس مسجد میں ہزاروں نمازیں پڑھیں گے آپ، ہزاروں مجلسیں منعقد کریں گے، لیکن وہ شروع میں جو گناہ تھا وہ تو ایک ہی تھا، ایک ہی پلاٹ پہ تو غاصبانہ قبضہ کیا آپ نے. ایک پلاٹ پہ ٹھیک ہے نا، ایک بار یہ عمل ہوا، نماز تو روز پڑھ رہے ہیں، گریہ کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، دعائیں پڑھ رہے ہیں، دعائیں ابو حمزہ سماعی وغیرہ وغیرہ وغیرہ، جو کچھ بھی آپ سوچ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، جو کچھ بھی آپ سوچ سکتے ہیں یہ اپنی جگہ. لیکن ایک معاملہ اگر ایک معاملہ باطل ہے تو یہ ساری نمازیں مل کے کیا اس غاصبانہ معاملے کو صحیح کر سکتی ہیں؟ نہیں کر سکتی. حکم شرعی غصبی جگہ پر نماز باطل ہے، اور نماز ہو یا عزاداری ہو، اگر غصبی جگہ ہے غصبی ہے، واضح ہے یہ معاملہ. تو یہ کتنا کیسا ایکویشن ہے، ہزاروں نمازیں مل کے ایک باطل معاملے کو صحیح نہیں کر سکتی، لیکن ایک باطل معاملہ ہزاروں نمازوں کو باطل کر سکتا ہے. اب بتائیے کہ اس میں زیادہ اہم بات کیا ہوئی؟ معاملات. اسی لیے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گرامی ہے، فرمایا اگر دیکھنا ہو کسی کا دین کہ وہ سچا دیندار ہے یا نہیں، سچی دیانت رکھتا ہے یا نہیں، تو یہ نہ دیکھو نمازیں کتنی پڑھتا ہے، قرآن مسجدوں میں بیٹھ کے کتنی دیر تک تلاوتیں کرتا ہے، اس سے ذرا سا پیسے کا معاملہ کر کے دیکھو. اگر یہ رسول کا ارشاد ہے، رسول کا اگر پیسے کے معاملے میں کھرا ہے تو دیندار ہے. اگر یہ رسول کا ارشاد ہے، اگر پیسے کے معاملے میں کھرا ہے تو دیندار ہے. ورنہ نمازوں سے، روزوں سے، تلاوت سے اور گریہ وزاری سے، خضوع و خشوع کے تظاہر سے دیانتداری کا پیمانہ مقرر نہیں کیا جا سکتا. اچھا، تو یہ ذہن عالی میں رہے کہ معاملات میں ہمیں اللہ کے احکام کو سامنے رکھنا ہے، اپنے ضمیر کو زندہ رکھنا ہے، اور معاملات میں پوری دیانتداری سے. اگر انسان یہ بھی حدیث سن لیجئے، جوانان عزیز، ذرا سا بھی اپنے اندر کسل مندی، کاہلی اسے قریب نہ آنے دیجیے. یہ سب تعلیمات اعلیٰ محمد ہے. اللہ کو، اللہ کے رسول کو، اہل بیت کو، ائمہ کو کاہل آدمی پسند نہیں. جو کام کرنے میں نشاط نہ رکھتا ہوں، یہ کاہلی پسند نہیں. اور حدیث کا ایک مضمون یہ ہے کہ اگر انسان رزق حلال کمانے کی راہ میں مر جائے تو اس کو بھی اللہ شہید کا درجہ دیتا ہے. اتنا بڑا درجہ. یا انسان کی اپنی کوئی جائیداد ہے، اس کی اپنی اصلی جائیداد ہے. اب اس جائیداد کی حفاظت میں اگر دشمن نے حملہ کیا اور دشمن چاہتا ہے کہ وہ آپ کی زمین جائیداد پہ غاصبانہ قبضہ کرے اور آپ اس کو بچانا چاہتے ہیں چونکہ آپ کی چیز ہے، اس بچانے کے سلسلے میں اگر آپ کی خدا نخواستہ موت واقع ہو گئی تو صاف حدیث کے الفاظ ہیں کہ اس شخص کو اللہ شہادت کا درجہ دے. سمجھ لیں آپ، یہ حدیثیں تو آپ کو سنائی نہیں گئی ہیں. زندگی کا یہ پہلو بہت اہم ہے
رزق کا سلسلہ، رزق و روزی کا سلسلہ مضبوط ہو، حلال ہو، پاک ہو۔ اور کمانے کے سلسلے میں کچھ اور چند باتیں عرض کروں۔ ہمارے بر صغیر میں ایک یہ کیا کہیں سائیکی بن گئی ہے، یا ایک طرح کا رویہ بن گیا ہے، ٹرینڈ ہے، نس میں یہ بات غلامی کی رچی بسی ہوئی ہے کہ ماں باپ یہ چاہتے ہیں کہ بچہ پڑھ لکھ کے سروس میں آ جائے، ملازمت، سفارشیں کرائی جاتی ہیں، کوششیں کرائی جاتی ہیں۔ اسلام نے سروس اور ملازمت کو جو درجے ہیں نا روزی روٹی حاصل کرنے میں، اس میں سب سے نیچے رکھا ہے۔ پرائرٹی اسے نہیں ہے، ترجیح اسے نہیں حاصل ہے۔ ترجیح یہ ہے کہ آپ آزادانہ طور پر تجارت کریں، چھوٹی سی بھی تجارت کریں گے تو اللہ اس میں بہت برکتیں عطا کرے گا۔ تجارت، بزنس، حدیثوں کا مضمون میں برداشت کر رہا ہوں۔ آپ کتاب المداجر چاہے وہ فقہ کی کتابوں میں دیکھیں یا حدیث کی کتابوں، وسائل الشیعہ کی کتاب المداجر اٹھا کے دیکھ لیں، الحدائق الناظرہ کی کتاب المداجر اٹھا کے دیکھ لیں۔ تجارت کی اور کسب معاش کے بارے میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور ائمہ اطہار نے، حضرت امیر المومنین علیہ السلام، ان ائمہ اطہار نے جو تعلیمات آپ کے لیے مقرر فرمائے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ وجہ بتائی، تجارت سب سے پہلے تجارت، اس کے بعد ہے زراعت، اس کے بعد ہے صنعت و حرفت۔ تجارت، زراعت، صنعت و حرفت۔ اور یہاں تک جملہ ہے کہ مجھے تعجب ہے کہ شوق دلانا ہے اور عقل عملی کو بیدار کرنا ہے، جو پریکٹیکل انٹلیکٹ ہے آپ کا اس کو بیدار کرنا ہے۔ مجھے تعجب ہوتا ہے کہ کسی کے پاس مٹی اور پانی موجود ہو پھر بھی وہ رزق کو محتاج ہو۔ یعنی کم سے کم آپ مٹی پانی سے گوندھ کے آپ بہترین کھلونے بنا سکتے ہیں، بچے روز توڑتے ہیں، روز خریدتے ہیں، آپ کی تجارت چمک جاتی ہے۔ آپ بہترین زینت کی چیزیں بنا سکتے ہیں، مثال ہے، زینت کی چیزیں گھر میں لوگ رکھتے ہیں، ایسی چیزیں جو صرف زینت کی ہوتی ہیں اور وہ مٹی اور پانی سے بنی ہوتی ہیں۔ مٹی پانی سے آپ نے مختلف چیزیں بنائیں، اس پہ رنگ روغن لگایا، اپنی محنت اور ذہانت سے اس میں آپ نے کمانا شروع کر دیا۔ یہ معصومین کے ارشادات ہیں کہ مجھے تعجب ہے کہ کسی کو مٹی اور پانی میسر ہو اور پھر بھی وہ شکوہ کرتا ہو کہ رزق اور روزی کا کوئی ذریعہ نہیں۔ کچھ بیدار ہوئی فکر، زمین کا آسمان، کروڑوں ذریعے اللہ نے بنا رکھے ہیں انسانوں کے لیے رزق حلال کمانے کے لیے، اس لیے کبھی نہ کوئی حرام طریقہ اختیار کیجیے گا اور نہ خودارہ دین کو تجارت بنائیے گا۔ نہ کوئی حرام ذریعہ اختیار کیا ہے، حرام تو حرام، مکروہ ذریعے بھی اختیار نہ کیا ہے، اور نہ دین کو تجارت بنائیں گے۔ سچی تجارت کیجیے، چھوٹی سی بھی تجارت شروع کریں گے آپ تو اللہ سبحانہ و تعالی آپ کو برکت عطا فرمائے گا۔ یہیں پہ ٹھہر کے یاد ہے نا، تجارت سب سے پہلے چھوٹی چھوٹی سی، ارے کتنے لوگوں کو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، چھوٹی سی تجارت شروع کی اور 10 برس میں، 5 برس میں، 15 برس میں اتنے بڑے بزنس مین ہو گئے کہ سارا ملک انہیں پہچاننے لگا۔
آپ لوگ تو مجھ سے زیادہ باخبر ہیں. صرف ہمت اور حوصلے سے کام لیجیے اور خدا کو حاضر و ناظر رکھیے کہ خدا کو جواب دینا ہے. خدا پوچھے گا ہم نے اتنے اچھے 2 ہاتھ دیے تھے, 2 پاؤں دیے تھے, 2 آنکھیں دی تھیں, سوچنے کے طریقے تمہیں بتائے, تمہیں دماغ دیا, فکر دی, اور کسی چیز کو استعمال میں نہیں لایا. یہ کیسی ناقدری ہے, یہ کیسی ناشکری ہے. ملعون, یہ لفظ ہے حدیث کی, ملعون ہے وہ شخص جو اپنا بوجھ کسی اور پر ڈال دے. لفظ ملعون ہے. ملعون ہے وہ شخص جو اپنا بوجھ کسی اور پر ڈال دے, جو طفیلی بن کے جیے. یہ پسند نہیں ہے, نہ خدا کو پسند ہے, نہ رسول کو, اور نہ اہل بیت کو. نہ طفیلی بن کے جیے, نہ غلام بن کے جیے. تجارت و زراعت اور صنعت و حرفت, اس پر زور اسلام نے اس لیے دیا, وجہ بتائی, حدیث میں معصوم نے وجہ بتائی. کہا تم سروس جو کرتے ہو, ملازمت, یہ اس لیے سب سے کم ہے ہماری نظر میں, کم ارزش, کم قیمت, اس کی ویلیو سب سے کم ہے, اس لیے سروس میں تمہاری اپنی آزادی چھن جاتی ہے. تم اپنی صلاحیتوں کا آزادانہ استعمال نہیں کر سکتے. دوسرے نے جو بنا دیا تمہارے لیے فریم ورک, بس اسی میں کام کرو. دیکھیے آپ کی آزادی آپ کے مولا کو کتنی عزیز ہے. روزمرہ کی زندگی میں بھی آپ کی آزادی, حریت, سربلندی کتنی عزیز ہے اسلام کو. پیغمبر فرماتے ہیں, امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں تمہاری آزادی ہمیں عزیز ہے, تم آزادانہ طور پر اپنی صلاحیتوں کا استعمال کرو, تجارت کرو, زراعت کرو, صنعت و حرفت سے کام لو, اور پھر حلال روزی کماؤ. تو ان طریقوں سے حلال روزی کمانا بھی جہاد ہے. اپنے لیے اور اپنے اہل و عیال کے لیے کمانا واجب ہے اگر کوئی اور ذریعہ نہیں ہے. اور پھر اس نیت سے کمانا کہ پروردگار ہمارے رزق میں, ہماری روزی میں, ہماری تجارت میں, ہماری زراعت میں برکت عطا فرما, تاکہ میں اپنے اہل و عیال کو عزت و آبرو سے پال پوس سکوں اور امت مسلمہ پہ خرچ کر سکوں. اگر یہ نیت ہوگی تو دیکھیے خود اللہ کی طرف سے کتنی برکتیں ہوں گی. پروردگار میری زندگی میں برکت عطا فرما, میری روزی میں برکت عطا فرما, تاکہ میں یتیم بچوں کی سرپرستی کر سکوں, تاکہ میں بیواؤں کی دستگیری کر سکوں, تاکہ جو کچلے ہوئے پسماندہ طبقے کے لوگ ہیں ان کی سرپرستی کر سکوں. اگر یہ جذبات دل میں ہیں, یہ فکر اگر سچی فکر ہے, تو پروردگار خود برکتیں عطا فرماتا ہے. خود غرضی سب سے بری بات ہے. صرف اپنے لیے سوچنا انسان کے شایان شان نہیں ہے. انسان مسلم تو بہت بلند ہوتا ہے, انسان مومن تو بہت بلند ہوتا ہے. انسان کے شایان شان نہیں ہے کہ وہ خود غرض ہو, صرف اپنے لیے سوچے. جو اس کا لقب ہے نا انسان, اس لقب کے ساتھ وہ بات منسجم نہیں ہوتی. انسان کہتے ہی ہیں اسے جسے دوسروں سے انس ہو, اور اس دوسروں سے سچے انس کا تقاضا یہ ہے کہ آپ دوسروں کی فکر کریں, معاشرے کی فکر کریں, معاشرے انسانی کی فکر کریں. یہاں پر بس سبیل تذکرہ ایک بات اور خود کمائیں, حلال کمائیں, تجارت سے کمائیں, صنعت و حرفت سے کمائیں. چھوٹی سی چھوٹی تجارت ہوگی, چھوٹا نہ سمجھو. شرم کی کیا بات ہے؟ حلال روزی کمانے میں کیا شرم ہے؟ حرام کھانے میں شرم ہونی چاہیے. کسی کے سامنے دست سوال دراز کرنے میں شرم ہونی چاہیے. نہ دست سوال دراز کریں,
نہ حرام طریقوں سے کمانا. وہاں شرم سے ڈوب مرنے کی بات ہوتی ہے. حلال کمانے کے لیے کیا ہے؟ چھوٹا سا چاہے آپ جسے کہتے ہیں کہ ٹھیلا لگانے بازار میں، کون سی شرم کی بات ہے؟ حلال روزی کمانا شرم کی بات ہے. بے اختیار مجھے یاد آ گئی ایک روایت حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام. ایک مرتبہ بڑی سخت گرمیوں کا موسم تھا. ایک شخص نے دیکھا، وہ امام کے دشمنوں میں سے تھا، حاسدوں میں سے تھا. دیکھا کہ امام صادق علیہ السلام تشریف لے آئے اپنے باغات کی طرف، تاکہ اپنی نگرانی میں باغ کے امور ہیں وہ انجام دلوائیں. دھوپ ہے، دوپہر کا وقت ہے، پسینہ بہہ رہا ہے، امام جا رہے ہیں. تو اس نے طنز کی، نعوذ باللہ، کہ ابو عبداللہ آپ کی کنیت ابو عبداللہ، آپ لوگ ہماری دنیا کے کتنے حریص ہیں، اس دھوپ میں مشقت کرنے جانے والے دنیا. یہ دنیا، یہ دنیا. امام نے جواب دیا، ہم حریص نہیں ہیں دنیا کے، مگر تم جیسوں کے آگے ہاتھ پھیلانا نہ پڑے، اس لیے ہم اپنے قد یمین سے رزق کمانے کے لیے جا رہے ہیں. اس نے طنز کیا تھا، لیکن آپ نے پورے صبر و تحمل و بردباری کے ساتھ ایک حکیمانہ اور مدلل جواب دیا. اور یہیں پہ یہ بھی اکثر لوگ پوچھتے ہیں ہم سے جو اطلاع نہیں رکھتے، معصومین علیہ السلام کی سیرتوں سے بے خبر ہیں اور صحیح سوانح انگلیاں نہیں پڑھیں، چونکہ تاریخ نے جو اماموں کے ساتھ مسلسل خیانت کی ہے. مورخین نے ہمارے اماموں کی سوانح انگلیاں لکھنے کا حق ادا نہیں کیا. جو سچے حالات تھے نہیں لکھے، نہ جانے کیا کیا کچھ لکھ دیا. تو اکثر ان کے اکثر حالات پردہ خفا میں ہیں، نہیں جانتے لوگ. تھوڑی سی چیزیں کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں، کچھ مناقب، کچھ فضائل، کچھ معجزات. باقی جو روزمرہ کی سیرت تھی جس طرح لکھی جانی چاہیے تھی نہیں لکھی گئی. چیزیں ہیں لیکن کتابوں میں منتشر ہیں. سینکڑوں کتابیں پڑھیں تو ایک صفحے دو صفحے کا مضمون ہاتھ آتا ہے. تو ریسرچ کرنے کے لیے کس قدر محنت کی ضرورت ہے. تو سوال کرتے ہیں کہ آخر ہمارے اماموں کا ذریعہ معاش کیا تھا؟ ہمارے درمیان سے بھی بچے ایک جملہ یاد رکھیے، ہمارے اماموں میں سے کسی ایک امام نے بھی خمس پر زندگی نہیں گزاری ہے. خمس و زکوٰۃ کا ایک درہم بھی کسی امام نے اپنے نفس پر خرچ نہیں کیا ہے. خمس و زکوٰۃ آتا تھا، یہ خمس آتا تھا، زکوٰۃ آتی تھی، لیکن یہ فقراء میں تقسیم کر دیتے تھے. اور جو خمس و زکوٰۃ کی دولت آتی تھی وہی نہیں تقسیم کرتے تھے، بلکہ اپنے قد یمین سے اپنی کمائی ہوئی دولت بھی خرچ کر دیتے تھے. ان کا رتبہ یہ تھا کہ کماتے تھے اور خرچ کر دیتے تھے اور اپنے پیٹ پہ پتھر باندھ لیتے تھے. کون ان کے مرتبے کو سمجھ سکتا ہے؟ پہلے امام حضرت امیر المومنین علی ابن بعض ایسے تذکرہ نگار ہیں، کیا کہوں، بے معرفت یا بے حیا. اور تیسری بات تو سمجھ میں نہیں آتی، جو حضرت علی کی سوانح انگلیاں لکھتے ہیں اور اس طرح لکھتے ہیں کہ بس ان کا فقر و فاقہ اور ناداری یا مفلسی کو پروجیکٹ کریں. علی کے پاس تو کچھ تھا ہی نہیں، ہمیشہ نادار رہتے تھے، فاقے پڑھتے تھے گھر میں. ان کو وہ روایتیں نظر ہی نہیں آتی کہ علی فاقے سے رہتے تھے لیکن علی کے در سے کبھی کوئی بھوکا واپس نہیں گیا.
علی کے پاس پیسے کا ذخیرہ نہیں رہتا تھا، مگر کوئی ایسا نہیں تھا جو علی کے سامنے دست سوال دراز کرے اور مالا مال نہ ہو جائے۔ یہ روایتیں، یہ واقعات لوگوں کی نگاہوں میں نہیں ہیں۔ یہ کہ جس روز آپ کا عقد تھا اس روز بھی یہ تو کہتے ہیں کہ زرہ بیچ کر مہر ادا کیا، مگر یہ نہیں بتاتے کہ اسی روز صبح آپ نے اپنی زکوٰۃ واجب جو ہے 40,000 درہم ادا کیے تھے۔ اور آپ کے اور جو ریاضتیں تھیں وہ عرض کر دوں میں اشارت ہے، مدینے سے لے کر ینبوع تک، ابھی بھی ینبوع نام کا ایک شہر سعودی عرب میں موجود ہے، مدینہ منورہ سے لے کے ینبوع تک بہت سے باغات تھے جو امیر المومنین کے ذاتی باغات تھے۔ آج بھی آپ جانتے ہیں باغات میں خاص طور سے کھجوروں کے باغ کی قیمت کتنی ہوتی ہے، حضرت کے باغات تھے۔ اور اس سنگلاخ سرزمین پر باغوں کو لہلہاتے ہوئے باغوں کو وجود میں لانے کے لیے حضرت خود اپنے قد یمین سے، اپنے ہاتھوں سے اور اپنے خاص ملازمین اور غلاموں کے ہاتھوں سے جو محنت کرتے تھے، زمین کھود کر کنویں بناتے تھے اور ان کنووں سے، ان چشموں سے اس کی آبیاری کا اہتمام کرتے تھے۔ کوئی شخص سنگ لاخ سرزمین کو کھود کر وہاں چشمہ جاری کرے، کنواں بنائے، تعمیر کرے، اس کے بعد باغ لگائے اور لہلاتے ہوئے باغ کو اپنے لیے اور اپنی اولاد کے لیے نہ رکھے بلکہ انہی غلاموں میں سے کسی غلام کو بلائے اور کہے کہ میں نے تم کو اللہ کی راہ میں آزاد کیا اور یہ باغ بھی تمہیں عطا کیا۔ یہ شان کرم، یہ شان عطا، یہ جود و سخا، یہ ہے امیر المومنین علی ابن ابی طالب۔ جوانان عزیز، جہاں تک بھی آواز آ رہی ہے، یہ نہ سوچیں کہ ہمارے ائمہ اطہار بس گھر میں رہتے تھے اور رات دن یا نمازیں پڑھتے تھے یا قرآن کی تلاوت کرتے تھے یا لوگوں کو مسائل بتاتے تھے اور خود جو ہے خمس و زکوٰۃ پر زندگی بسر کرتے تھے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ لوگوں کے ایک درہم پر بھی ہمارے کسی امام نے ایک وقت نہیں گزارا ہے، ایک درہم نہیں، ایک فلس نہیں، ایک پیسہ نہیں، اور ہر طرح کا کاروبار کر کے دکھایا ہے عمل، باغبانی، زراعت، تجارت، چھوٹی چھوٹی تجارت کر لیتے تھے کبھی کبھی اور اس تجارت میں برکت بھی ہوتی تھی۔ مثلا کسی سے کہا کہ تم اونٹ بیچو گیا؟ اس نے کہا ہاں بیچی نہیں، کیا قیمت ہے؟ 100 دینار مثلا۔ اچھا، جسے کہتے ہیں نا کہ ہم ابھی خرید لیں، قیمت بعد میں ادا کریں گے، راضی ہو؟ کہاں راضی ہے؟ اب یہ مال میرا ہو گیا؟ ہو گیا۔ آگے بڑھے، بھائی یہ اونٹ خریدو گے؟ کتنے میں خریدو گے؟ 150 دینار میں۔ اب وہ 150 دینار میں اس نے ہنسی خوشی خرید دیا اونٹ، اور آپ نے 100 دینار اسے واپس کر دیے اور 50 دینار محفوظ رہے۔ اور یہ 50 دینار بھی جو محفوظ رہے، علی اپنے جیب میں رکھ کے گھر نہیں گئے، سامنے اللہ کے رسول کا ایک صحابی کھڑا تھا بھوکا 3 دن کا، کہا لو یہ لو، اور جا کر اپنے گھر میں بچوں کا اہتمام۔ یہ تھے امیر المومنین علی ابن ابی طالب۔ عبادتوں کا بھی ہرگز صلہ نہیں ملتا، خدا
خدا کی قسم جسے علی نہیں ملتے اسے خدا نہیں ملتا. محمد وآل محمد صلوات. یہ گزارشات بھی آپ کے گوش گزار کرنے کے لیے ضروری تھے کہ ائمہ افعال کا جو گھر کا معاشی نظام تھا وہ کیا تھا، کس طریقے سے امت کی تربیت کی، کتنے غلام خریدے اور اللہ کی راہ میں آزاد کیے. اور یہی ہمیں اللہ کو انہوں نے تعلیم دیا کہ تم کبھی کسی کے سامنے دست سوال دراز نہ کرو اور کسی کے اوپر بوجھ نہ بنو. ملعون ہے وہ شخص جو کسی پر بوجھ بن کے زندہ معصوم ہے. معصوم نے فرمایا ملعون ہے وہ شخص جو کسی پر اپنا بوجھ بن کے زندہ ہے. تو یہ کمانا بھی عبادت ہے اور کمانا بھی جہاد ہے، جہاد. اور اس نیت سے کمانا کہ پروردگار زیادہ سے زیادہ ہم کمائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ تیری راہ میں خرچ جمع کرنے کی نیت سے مت کمائیں، ذخیرہ کرنے کے لیے نہ کمائیے. کمائیے گا خدا کی راہ میں خرچ کرنے کی نیت سے، پھر دیکھیے کیا برکت ہوتی ہے. بے پناہ برکت ہوتی ہے، بے پناہ. گرہ میں باندھ لیجیے یہ لفظ ہے، گرہ میں باندھ لیجیے. ایک چیز اور بعض حضرات کو خاندانی طور پر زمینیں جائیدادیں حاصل ہوئی، باغات ہیں، اسے ڈیولپ کیجیے، لیکن اپنی زمین و جائیداد بیچیے نہیں. شریعت میں منع ہے، مکروہ ہے اپنی زمینوں کو جائیدادوں کو بیچنا. پسندیدہ عمل نہیں ہے یہ، اسے شریعت نے اہل بیت نے پسند نہیں کیا ہے. جس کے پاس جو زمین ہے رکھیں، بیچیں تو ایک شرط پر کہ اس سے بہتر جگہ خریدیں، اسے ڈیولپ کریں، ترقی کریں. یہ نہیں کہ بیچ باچ کے اور ہاتھ ملتے ہوئے فقیروں کی صف میں جا کے کھڑے ہو جائیں، ایسا نہ کیجیے. تو آپ کی اقتصادی عقل کو بیدار اور بالیدہ ہونا چاہیے. یاد رہے گی یہ گفتگو، آپ کی اقتصادی عقل کو، اکنامک وزڈم آپ کی جو ہے وہ بیدار اور بالیدہ ہونی چاہیے. اور دنیا والوں کی طرح باطل معاملوں میں نہ الجھ جائیں، دھوکے دے کر پیسے نہ بڑھائیں، دھوکے دے کر اپنی دولت میں اضافہ نہ کریں، ورنہ دھوکے کا انجام یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی منزل پر دنیاوی لحاظ سے پہنچ جائیں، کہیں نہ کہیں گریبان پر عدالت کا ہاتھ ضرور پڑتا. خدا کی گرفت سے کوئی آزاد نہیں ہو سکتا. حلال کمائیں، پسینہ بہائیں، قد یمین، زور بازو، قوت بازو سے کمائیں، سچی نیت سے کمائیں، حلال طریقے سے کمائیں. پھر دیکھیے اللہ کیسی برکتیں عطا کرتے ہیں، کیسی برکتیں عطا کرتے ہیں. دنیا والے رش کریں گے آپ کے اوپر، رش کریں گے. یہ باتیں بابا سبحان اللہ تو تھوڑا کر رہے ہیں لیکن عملاً ہو نہیں پاتی. میں اس لیے رہا ہوں کہ پریکٹیکلی کر کے دیکھیے اور کر کے دکھائیے. دو چیزوں کو معاشرے سے مٹائیے، دو چیزیں، بلکہ تین چیزوں کو مٹائیے اور اپنی ذات سے شروع کیجیے. ایک تو جہالت مٹائیے، دوسرے غربت، افلاس، ناداری، اسے مٹائیے، تیسرے ظلم مٹائیے. ان تینوں پہ ہمیشہ لعنت بھیجا کیجیے، ان تینوں کو مٹانے کی کوشش کیجیے. جہالت، مفلسی، ظلم، یہ تین چیزیں اگر مٹ جائیں تو پھر دیکھیے کہ یہی دنیا آپ کے لیے بہشت بن جائے گی، ہر گھر جنت نظیر ہو جائے گا.
اور جب آپ خوب کما کے تھک کے چور ہو جائیں گے اور اس وقت آگے نوافل بھی نہیں پڑھ سکتے، اذان بھی نہیں دینے کی سکت ہے، اقامت بھی کہنے کی سکت نہیں، بس 2 رکعت نماز واجب ادا کر لیں، اللہ اکبر کہا نیت کر کے اور جلدی سے 2 رکعت نماز پڑھ لی صبح کی اور بستر پہ لیٹ کے سو گئے۔ وہ نماز ان لوگوں کی نماز شب سے بھی کہیں زیادہ قیمتی ہوگی جو دوسروں پر بوجھ بنے رہتے ہیں اور نمازیں پڑھتے ہیں، اور وہ آپ کی تھکی ہوئی نیند بھی اللہ کی راہ میں عبادت کہلاتی ہے۔ یہ قصے کہانیاں نہیں ہیں، یہ سچائیاں ہیں آپ کے دین کی، آپ کے مذہب کی، قرآن مجید، احادیث پیغمبر، سیرت معصومین۔ اللہ کی راہ میں، یہ اللہ کی راہ میں جہاد شمار ہوگا۔ محنت کیجئے، تھکیے، خود کو تھکائیے، پسینہ بہائیے، اس کے بعد جب تھک کے آپ بستر پہ لیٹیں گے تو آپ کی وہ نیند عبادت کہلائے گی۔ بستر پہ سونا بھی عبادت کہلائے گا۔ باتیں تو بہت ہیں اور میں نے آج وعدہ بھی کیا تھا کہ میں آج ایسی کڑوی تسلی باتیں سناؤں گا۔ صرف وہ باتیں کافی نہیں ہیں کہ آپ خوش ہو جائیں، خوب نعرے لگائیں اور اس کے بعد تمام نہیں، اپنی زندگیوں کو بدلیں۔ سوچ بدلنا ہوگا، اپروچ بدلنا ہوگا، ایکشن بدلنا ہوگا، اپنی زندگی کی ڈسپلن، اپنا کلچر بدلنا ہوگا، اپنی ثقافت کا معیار بلند کرنا ہوگا اگر آپ کو مصطفیٰ کا امتی بننا ہے، اگر آپ کو امیر المومنین علی ابن ابی طالب کا سچا شیعہ بننا۔ ایک رخال بس اسی طرح سب سے سنتے رہے۔ یہ تو بات تھی مالیات کے بارے میں، مال کمانا بھی اللہ کی راہ میں جہاد ہے، اور کما لیں گے تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا بھی جہاد ہے۔ وجاہدوا باموالہم، اس کا دوسرا ٹکڑا کیا ہے؟ وانفسہم، اور اپنی جانوں سے جہاد۔ جانوں سے جہاد کا مطلب بھی بس یہ نہیں ہے کہ کسی جنگ میں گئے اللہ کی راہ میں اور قتل ہو گئے، نہیں، اپنے بچے کی تربیت میں اپنی جان خرچ کرنا وہ بھی جہاد نفس ہے۔ جو بچے ان پر وقت صرف کرنا چاہیے۔ جنہوں کے پاس پیسے ہو جاتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ ٹیوٹر لگا دیے، 1 نہیں 2 نہیں 10 ٹیوٹر، ہر سبجیکٹ کے لیے ایک ٹیوٹر لگاتے ہیں اور مختلف چیزیں لا کے دے دی، کمپیوٹر بھی ہے اور آئی پیڈ بھی ہے اور ٹیبلٹس بھی ہیں اور جناب والا ٹیچر بھی آ رہے ہیں، ٹیوٹر گھر پہ آ رہے ہیں، پیسے آپ کے پاس ہیں، آپ سب کو فی دے رہے ہیں، مگر خود آپ بچوں پہ توجہ نہیں دے رہے۔ یہ بچے کبھی اچھے انسان نہیں بن سکتے جنہیں ماں باپ کی پوری توجہ نہ ملے، ظاہراً و باطناً۔ اب یہ جملہ بھی سمجھیں، ظاہراً و باطناً بھی کہنا، ظاہراً یعنی ظاہری طور پر بچوں کو پیار کریں، سینے سے لگائیں، اپنی آغوش میں بٹھائیں، انہیں ٹائم دیں، ان کے ساتھ بات کریں، ان کی ضرورتوں کو سمجھیں، اسے پورا کریں، یہ تو ظاہراً۔ باطناً یہ ہے کہ جب مصلی پہ جائیں تو دیر تک اللہ کے حضور میں بچوں کے صالح ہونے کی دعا کریں۔ خدا کی عنایت خاص کے بغیر اچھی نسلیں پروان نہیں چڑھ سکتی۔ مائیں، باپ، دادی، دادا اپنی اولاد، اپنی ضروریت کی نیک تربیت کے لیے، نیک اٹھان کے لیے دعا کریں خدا کے حضور۔ چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے دعا کرتے ہیں، گھر مل جائے، مکان مل جائے، گاڑی مل جائے، گھوڑا مل جائے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ اولاد آپ کی جو آپ کا مستقبل ہے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، آپ کی دعا کا زیادہ حصہ، اگر آپ 30 منٹ دعا کریں تو
کم سے کم 15 منٹ آپ کی دعا سے اولاد کے لیے ہونا چاہیے. یہ تیری امانت ہیں بچے، تو نے عطا فرمایا ہے. میں جو کچھ کر سکتا تھا میں نے کر دیا. اب اس کے آگے تیرے لطف و عنایت کی ضرورت ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کسان کیا کرتا ہے، زمین جوتی، اس میں دانا چھیٹ دیا، پانی کے وقت پانی دے دیا، اس سے زیادہ کیا کر سکتا ہے؟ اس دانے کو درخت بنانا اور بار بار کرنا خدا کے ہاتھ میں. اسی طرح بچے کو آپ نے اسکول میں ایڈمیشن دلا دیا، کتابیں دلا دی، ٹیوٹر فراہم کر دیا، یہ سب تو کر دیا آپ نے، پھر بھی اس بچے کو اچھا عالم، اچھا اسکالر اور اچھا انسان بنانا خدا کے اختیار میں. اس لیے دعا 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 کی طرف سے معلوم. اب ایک بات اور عرض کرنا، اکثر لوگ پوچھتے ہیں کیا کریں، انسٹیٹیوشن کو چلا رہے وہ بھی انڈیویجولس میں. مولانا تعلیم بچوں کی دیکھ رہے ہیں آج کل دنیا میں کیا ہے، بچوں کی تعلیم تربیت کیسے نئی نسلوں کو ریز کریں. چھوٹا سا جملہ آپ کہتا ہوں، حالانکہ 40 برس سے میں تعلیم و تعلیمات اور سلیبس اور کریکولم اور اسکول یہ سب اسی پہ فکر ہے میری ذرا. لیکن چھوٹا سا جملہ کہتا ہوں، اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم دے اور دینی تربیت. یہ تو عام فہم جملہ ہے، ورنہ تعلیم جو ہے تعلیم علم سے ہے. علم کوئی دنیاوی نہیں ہے، ہر علم دینی ہوتا ہے، ہر علم دینی ہوتا ہے. اور اگر صرف دنیا کمانے کے لیے استعمال کیا جائے تو علم دین بھی دنیاوی ہو کے رہ جاتا ہے. اگر آخرت کمانے کے لیے سے نہ ہو تو علم دین بھی دنیاوی ہو کے رہ جاتا ہے. اب یہاں پہ ٹھہر کے ایک بات اور ہے، بالکل کلاس روم کی سی بات کروں. ہمارے معاشرے میں 2-3 چیزیں بہت کم ہیں. یہاں جب میں آیا تو پہلے روز میں نے پہلی اذان سنی تو میں کہا اچھی خوبصورت اذان ہے. جب دوسرے وقت سنا تو سمجھ میں آیا کہ یہ اذان کوئی شخص نہیں دے رہا ہے، یہ کام میں ٹیپ لگا رکھا ہے، ریکارڈنگ ہے. یہ حساب نہیں. اتنی بڑی بستی مومنین کی، اتنی بڑی بستی شیعیان آل محمد کی، اتنی بڑی بستی سادات کی، آپ میں سے ہر فرد کو ایسی ہی خوبصورت اذان دینی چاہیے. کئی گھنٹے لگیں گے اذان سیکھنے میں اور اذان دینے کی پریکٹس کرنے میں. نوحہ پڑھنے کی پریکٹس کرتے ہیں آپ لوگ، طرز بناتے ہیں، دھن بناتے ہیں، پریکٹس کرتے ہیں، سنگت سجاتے ہیں، انجمنیں سجاتے ہیں، کرتے نہیں کرتے. اذان دینے کے لیے آپ نے پریکٹس کرنے کے لیے کوئی کلاس لگائی؟ جبکہ اذان تو اعلان فتح سرور ہے. یہ روایت مشہور ہے تاریخوں میں اور مقاتل میں کہ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام شام کے بازار میں پوچھنے والے ایک شقی نے پوچھا اذیت دینے کے لیے سے کہ علی بن الحسین بتاؤ کون جیتا؟ امام نے فوراً کہا ٹھہر جا پسر طلحہ، ٹھہر جا، ابھی اذان کی آواز بلند ہوگی، اعلان ہو جائے گا. یہ اذان اعلان فتح حسین ہے. ان اذانوں کے لیے آپ نے محنت نہیں کی. یہ صحیح اذان ہے، زیر زبر صحیح ہو، مخارج صحیح ہو، اس کا طرز ادا صحیح ہو، لحن صحیح لحن میں، صحیح طرز میں، صحیح مقام میں آپ اس اذان کو ادا کریں. کتنا بڑا جرم ہے، آپ محسوس نہیں کر رہے؟ کتنی بڑی غفلت ہے. اور اس کے بعد ایک چیز اور ہے، ہمارے یہاں معاشرے میں نماز جماعت کا تو گویا کہ اب وجود ہی نہیں ہے. کیوں؟
اس لیے کہ جماعت کے لیے ایک بات یہ مشہور کر دی گئی کہ کوئی عالم دین ہو تبھی جماعت ہو. ورنہ جماعت کیسے ہو سکتی ہے؟ ہر شخص تو جماعت پڑھا نہیں سکتا. یہی ہے نا. آپ اس سے سن لیجیے. یہ تصور غلط ہے کہ ہر شخص نماز جماعت میں پڑھے. فاسقوں کا مجمع ہو تو کہیں کہ ہر شخص نہیں پڑھا سکتا. مومنوں کے معاشرے میں کیسے کہیں کہ ہر شخص نہیں پڑھا سکتا؟ آپ کا معاشرہ مگر مومنین کا معاشرہ نہیں ہے. اس زاویے سے سوچا ہے. نماز جماعت کا کلچر پیدا کیجئے. جہاں بھی دو جوان اکٹھا ہو جائیں، دو مرد اکٹھا ہو جائیں، نماز کا وقت ہو، ان میں سے ایک امام ہوگا، ایک ماموم ہوگا، جماعت ہو جائے گی. اور کیسے ہوگی؟ بس یہ ذرا سا توضیح المسائل میں بہت سے مسئلے، امام کے شرائط، یہ سب امام کے شرائط کتنے بھی لکھے ہوں اس سب کو نچوڑ کے میں 3 پوائنٹس میں آپ کو ساری بات بتانے والا ہوں. پہلی بات یہ کہ نماز کے احکام سے واقف. نماز کے احکام یہ معلوم ہو کہ نماز صبح 2 رکعت ہے، نماز مغرب 3 رکعت ہے، ظہر عصر عشاء 4 رکعت ہے. اور نماز پڑھنے میں کیا کیا واجب ہے؟ تکبیرۃ الاحرام واجب ہے، قرأت سورہ حمد واجب ہے، رکوع واجب ہے، ذکر رکوع واجب ہے، سجدہ واجب ہے، ذکر سجدہ واجب ہے، تشہد واجب ہے، سلام واجب ہے. اس میں ترتیب واجب ہے. یہ واجبات کا علم ہو. اچھا، اس کے لیے صرف عالم دین مخصوص ہے؟ ہر ایک کو نہیں علم ہونا چاہیے. مکلف جو ہیں آپ میں سے ہر ایک پہ نماز واجب ہے. آپ کو پتہ ہونا چاہیے یا نہیں کہ نماز میں واجبات کیا ہیں. مزید یہ کہ شکوک و شبہات جو ہوتے ہیں نماز میں، سہویات و شکیات، 2 رکعت پڑھی یا 3 پڑھی یا 4، اور اگر یہ شک ہو جائے تو کیا کریں؟ یہ معلوم ہونا چاہیے. بینک میں اگر چیک پہ غلط دستخط ہو گیا تو کیا کریں؟ یہ سب آتا ہے. ادھر کی انٹری ادھر ہو گئی، یہ سب آتا ہے. اور نماز میں اگر بھول ہو گئی کہ 3 پڑھی یا 4 تو کیا کریں؟ یہ کیوں نہیں سیکھا آپ؟ جرم ہے، آپ گناہ ہے، آپ غفلت ہے، اور ناقابل معافی غفلت. ہر ایک بچے، جوان، بیٹیاں، بیٹے، سب کے لیے عرض کر رہا ہوں. خدا کو منہ دکھانا ہے، امام کو منہ دکھانا ہے، مصطفیٰ کا امتی بننا ہے. نماز سے ایسی غفلت. اور پہلی چیز نماز کے احکام سے واقف ہو. ٹھیک ہے، یاد رہے گا. دوسری چیز، نماز میں جو جملے ادا ہوتے ہیں وہ انسان صحیح تلفظ اور صحیح زیر زبر کے ساتھ ادا کرے. بس اس سے زیادہ نہیں ہے کوئی پیش نماز کی شرط. اللہ اکبر، اللہ اکبر کہے، اللہ اکبر نہ کہے. مثال صحیح سیکھ لیں. الحمدللہ صحیح کہیں، ولا الضالین صحیح کہیں. ٹھیک ہے نا؟ یعنی ایکسنٹ صحیح ہو، پروننسیشن صحیح ہو. اور کہیں بھی آگے نہیں کہ ہم تو جنید میں پیدا ہو گئے، ہماری زبان تو کیا ہے؟ مراٹھی. ہم کیسے عربی ایکسنٹ ادا کر سکتے ہیں؟ اچھا، آپ امریکن ایکسنٹ میں انگلش بولنا سیکھ سکتے ہیں. برٹش ایکسنٹ میں آپ انگلش بولنا سیکھ سکتے ہیں. اسپینش سیکھ سکتے ہیں، فرینچ سیکھ سکتے ہیں، ڈچ سیکھ سکتے ہیں. عربی نہیں سیکھ سکتے. کوئی عذر ہے؟ یہ مجرمانہ غفلت ہے. یہ مجرمانہ غفلت ہے. جب تک یہ غفلتیں رہیں گی، اللہ کی طرف سے اور محمد و آل محمد کی طرف سے عنایت کی نظر نہیں ہو سکتی. اور نماز میں کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. دیکھیے، ابھی میں دن میں بھی ایک نشست میں کہہ چکا ہوں
اگر نماز صحیح پڑھنی ہو تو ٹوٹل 20 سینٹنسز آپ کو سیکھنے ہیں، 20 جملے عربی کے صحیح سیکھنے ہیں. نہیں سیکھ سکتے، ہینڈی کیپڈ ہے، ریٹارڈڈ ہے، مریض ہے، ایسا گیا گزرا کیس ہے، نہیں سیکھ سکتے. 20 جملے عربی کے نہیں سیکھ سکتے. 20 جملے صحیح تلفظ کے ساتھ. میں گن کے بتا دیتا ہوں 20 جملے کیسے ہوئے. صلوات پڑھ دیجیے محمد. واجب بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے نا. اگر واجب درست ہو گیا تو مستحب خود درست ہو گیا. نماز میں 2 رکعت نماز ہو یا 3 رکعت نماز ہو یا 4 رکعت نماز ہو، اسے گن لیجیے، سیکھ لیجیے. پہلا جملہ جو واجب ادا کرنا ہے وہ کیا ہے؟ یہ 2 لفظوں کا ایک جملہ ہے، اللہ اکبر. ایک جملہ ہو، اس کے بعد کیا پڑھنا ہوتا ہے؟ الحمد کا سورہ. الحمد کے سورے میں کئے جملے ہیں؟ 7 آیتیں. 7 جملے ہیں. اب ذرا اللہ اکبر سے بڑے ہیں لیکن میرا 7 جملے ہیں، 70 نہیں ہیں، 700 نہیں ہیں، 7000 نہیں ہیں، 7 جملے ہیں. 7 یہ انگلیاں نظر آ رہی ہیں؟ 7 جملے. وہ اللہ اکبر اور یہ 7 جملے ملا کے 8 جملے ہوئے. اس کے بعد ایک چھوٹا سا سورہ اور آپ پڑھتے ہیں، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اس میں 3 آیتیں ہیں. 8 اور 3 11. اس کے بعد آپ رکوع میں جانے سے پہلے پھر کہتے ہیں اللہ اکبر. تو دوبارہ تو نہیں سیکھنا پڑے گا نا، ایک بار سیکھ لیا اللہ اکبر تو زندگی بھر کام آئے گا. تو اسے تو نیا جملہ نہیں سمجھیں گے. رکوع میں گئے اور وہاں کا سبحان ربی العظیم وبحمدہ، ایک جملہ اور پڑھ لیا. اب اسے آپ چاہیے 3 بار کہیے، 5 بار کہیے، 7 بار کہیے، 11 بار کہیے، جملہ تو وہی ہے، سبحان ربی العظیم وبحمدہ. 3 بار کہنا افضل ہے، 7 بار کہیں اور افضل ہے. رکوع کے احکام یہ ہے کہ انسان جتنا رکوع کو طول دے گا قبر کے فشار سے بچے گا اور نورانیت قبر حاصل ہوگی اسے. کوشش ہوتی ہے کہ اس طرح رکوع کریں جیسے چڑیے زمین پر دانہ چگتی ہیں اڑ جاتی ہیں، ایسا نہ کریں. رکوع میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے تعظیم الہی کے ارادے سے جھکنے کے لیے جو حکم دیا گیا ہے، دیر تک جھکیں اور سجدے میں دیر تک رہیں. اس سے قبر، بہشت، آخرت تعمیر ہوتی ہے. تو آپ نے ایک جملہ اور سیکھ لیا، وہ کیا ہوا؟ کتنا ہو گیا؟ 12. سجدے میں گئے سبحان ربی الاعلیٰ وبحمدہ. اگر سبحان ربی العظیم سیکھ لیا ہے تو سبحان ربی الاعلیٰ سیکھنے میں کوئی زیادہ محنت تو نہیں لگے گی. پورا جملہ وہی ہے، ایک ورڈ بس چینج ہے، عظیم کی جگہ اعلیٰ. ٹھیک ہے، تو 13 لفظ ہو گئے. اچھا، یہ جو پہلی رکعت میں پڑھا یہی تو دوسری رکعت میں ہوتا ہے. یہ الگ جملے تو ہیں، سمجھ میں آ رہی ہے؟ اللہ یہ کہ ایک نیا سورہ آپ سیکھ لیجیے، سورہ قل اللہ، اس میں 4 آیتیں ہیں. تو 13 اور 4 17. اور اس کے بعد تشہد ہے. اس کے بعد کل 20 جملے ہیں واجب نماز پڑھنے کے. کیا یہ 20 جملے نہیں سیکھ سکتے؟ بچے، جوان، مرد، عورتیں، بوڑھے، بزرگ صحیح تلفظ کے ساتھ 20 جملے نہیں سیکھ سکتے آپ؟ اگر آپ نے 20 جملے یہ صحیح تلفظ کے ساتھ سیکھ لیے اور نماز کے احکام سیکھ لیے تو آپ نماز پڑھا سکتے ہیں. کیونکہ تیسری شرط جو ہے وہ بس یہ ہے کہ آپ کیا اسی انداز سے تو ممبر سے اچھا نہیں لگتا جیسے میں نے دن میں کہا تھا، آپ مشہور قسم کے بدنام مجرم نہ ہو. آپ بدنامی میں زیادہ مشہور نہ ہو. یعنی کیا؟ وہ جو شرط ہے نا عادل کی، معصوم کے جیسا عادل کون ہے روئے زمین میں؟ کوئی نہیں ہے.
اللہ نے ہر ایک کے گناہوں پر پردے ڈالے ہوئے ہیں۔ وہ ستار ہے، وہ غفار ہے، وہ غفور ہے، وہ ودود ہے، اور اس نے ہمیں اور آپ کو دوسروں کے عیوب کی جستجو کا حق نہیں دیا ہے، منع کیا ہے دوسرے کی خرابی اور خامی کا، دوسروں کے عیب کا سراغ لگانے کی کوشش نہ کرو۔ تو ہمارے اوپر حکم یہ ہے کہ ہم ہر ایک کو عادل سمجھیں، وہ بھی مومن، کلمہ علی ولی اللہ کہنے والا، کلمہ محمد رسول اللہ کہنے والا، کلمہ لا الہ الا اللہ کہنے والا۔ اگر یہ تین چیزیں ہیں تو انسان نماز پڑھا سکتا ہے۔ نماز جماعت کا کلچر پیدا کریں، ہر ایک اپنی جگہ تیار ہو کہ ہمیں نماز پڑھنی ہے، اور اگر موقع ملے تو نماز پڑھانی ہے، جماعت کا ثواب حاصل کرنا ہے۔ فخر حاصل کرنے کے لیے نہیں کہ میں امام ہوں، یہ نہ ہو۔ تو نماز کا کلچر پیدا کریں، اذان دینا سیکھیں، اذان کی برکتیں، اذان کا ثواب، اور رزق حلال، یہ سب چیزیں نصاب عمل میں ہیں۔ ایک نعرہ حیدری لگانے کے بعد یہ سب واجب ہو جاتا ہے۔ جو لوگ نعرہ حیدری نہیں لگاتے ان سے حضرت علی نہیں پوچھیں گے کہ تم نے رزق حلال کمایا تھا یا حرام، ان کو تو نہیں ہے، جس جگہ کے اس جگہ کا۔ جب نعرہ حیدری آپ نے لگا دیا تو وہ اعلان کر دیا کہ ہم تو مولا علی کے سپاہی ہیں، اور مولا علی کے سپاہی کو کیسا ہونا چاہیے؟ جب آپ نے محمد رسول اللہ کہہ دیا صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ کو آقا کا کیسا امتی ہونا چاہیے؟ واضح ہے؟ ان چیزوں میں اپنی محنت صرف کرنا یہ بھی جہاد نفس ہے۔ صرف میدان جنگ میں جا کے گلا کٹا دینا جہاد نفس ہے۔ صحیح نماز سیکھیں، صحیح اذان سیکھیں، صحیح رزق و روزی کمائیں، معاشرے کو خوبصورت بنائیں، اپنی زندگی کو خوبصورت بنائیں، ظاہر بھی حسین ہو آپ کا، باطن بھی حسین ہو آپ کا۔ اس کے بعد جب آپ مولا کو یاد کریں گے تو اس کی شان کچھ اور ہوگی، آپ کی زبان میں تاثیر ہوگی، آپ کے عمل میں اثر ہوگا، اور آپ جہاں بھی رہیں گے پورے معاشرے کے لیے فانوس کی طرح آپ کے وجود سے نور پھیلے گا۔ نور، آپ معاشرے کا فانوس بن جائیں، آپ معاشرے کے لیے چراغ بن جائیں۔ آپ میں سے ہر ایک چراغ بن سکتا ہے اگر محمد اور آل محمد علیہ السلام صحیح تعلیمات پر عمل ہو۔ عمل عمل عمل، صرف ذکر اور نعرہ نہیں، عمل۔ کربلا عمل کا نام ہے، غدیر بھی عمل کا نام ہے، غدیر بھی عمل کا نام ہے، کربلا بھی عمل کا نام ہے۔ بس وہ تمام ہے۔ آقا آپ کے اذہان سے نکلا ہوا ایک شعر ہے مرزا ظہیر کا، اگر اجازت ہے۔ انصاف کیسے ہو، انصاف کیسے ہو کہ دل صاف نہیں ہے، انصاف کیسے ہو کہ انصاف نہیں ہے۔ اللہ تجھے واسطہ تمہیں حسین کا، ہم سارے عزاداروں کا دل صاف کرا دے۔ اذان بند ہو گئی، تیراکی بند ہو گئی، یہ تو سب چیز منتا بچوں، اذان بند ہو گئی۔ اذانیں بلند ہوں، یاد رکھیے اذانیں اعلان فتح حسینی ہے، اور نماز سب سے بڑی یاد ہے کربلا کی۔ کربلا میں آقا حسین کا سر قلم ہو گیا، لیکن وہ نماز باقی رہ گئی جس نماز میں سر قلم ہو گیا۔ یہ نماز جو آج ہے یہ یادگار کربلا ہے۔
خود بھی سمجھیں اور یہاں دنیا کو بھی سمجھانا. جو سر قلم ہوا تھا، ہم جس کے لیے گریہ کرتے ہیں، ماتم کرتے ہیں، عزاداری کرتے ہیں، یہ سر قلم کا ہوا تھا، سجدے میں قلم ہوا تھا. اور اسی لیے جب امام کا سر سجدے میں قلم ہوا، خدا کی قسم اس زمین کو پاش پاش ہو جانا چاہیے، اس آسمان کو پھٹ پڑنا چاہیے تھا، قیامت اسی دن آ جانی چاہیے تھی. مگر آپ دیکھیں ادھر حسین کا سر قلم کر کے دشمنوں نے نوکے نیزہ پہ بلند کیا، ادھر سید سجاد نے فوراً اپنا سر سجدے میں رکھا. آپ سمجھتے ہیں پوری شام غریباں سید سجاد کا سر سجدے میں تھا، اور آپ کی زبان مبارک پہ یہ ذکر تھا، لا الہ الا اللہ حقا حقا، لا الہ الا اللہ ایمانا و تصدیقا، لا الہ الا اللہ عبودیتا و رقا، سجدت لک یا رب تعبدا و رقا. پوری شام غریبہ سید سجاد نے سجدے میں گزاری ہے، اسی لیے تاکہ قیامت نہ آ جائے. یہ اس کے بعد نمازیں دونوں بزرگواروں کی نمازیں تھیں. جناب سید سجاد تو حجت خدا تھے، امام معصوم تھے ہمارے، اور جو ہمارا عقیدہ نہیں رکھتے وہ بھی امام مانتے ہیں. سب کہتے ہیں کہ سید سجاد کی نمازوں کی شان کیا تھی. ایک طرف سید سجاد کی نمازیں اور دوسری طرف جناب زینب کبریٰ کی نمازیں. سنتے رہتے ہیں آپ، یہ روایت میں اکثر پڑھتا ہوں، اس لیے اس روایت میں جو علم ناکی ہے، جو درد و کرب و علم ہے، جو سوزش ہے وہ اپنی جگہ، اور جو پیغام ہے وہ اپنی جگہ. قائد خانہ شام میں جناب سید سجاد اپنی بھولی سے پوچھتے ہیں، بھولی اماں آج تک میں نے آپ کو بیٹھ کر نماز پڑھتے ہوئے، کیا سبب ہے کہ آج آپ بیٹھ کر نماز پڑھ رہے ہیں؟ جناب زینب جواب دیتی ہے، بیٹا کربلا سے لے کر آج تک دشمن کی طرف سے اسیروں کے لیے جو آب و دانہ آتا ہے وہ اتنی کم مقدار میں ہوتا ہے کہ بچوں کی پیاس نہیں بجھتی، بچوں کی بھوک نہیں مٹتی. میں اپنے حصے کی غذا بچوں کو کھلا دیتا، اپنے حصے کا پانی بھی بچوں کو پلا دیتا. اب طاقت نہیں رہ گئی کہ میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ سکوں. یہ بی بی جناب زینب کی نماز، وہ ہے جناب سید سجاد کی نماز کہ ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پاؤں میں بیڑیاں ہیں. کسی کے ہاتھوں میں ہتھکڑی ہو اور گلے میں خاردار توق ہو، کمر میں لنگر ہو، پاؤں میں بیڑیاں ہو، اس کے علاوہ بھی لوہے کی زنجیروں سے جکڑ رکھا گیا ہو، وہ مجھے قنوت کے لیے ہاتھ اٹھا کے تو دیکھا، وہ ذرا رکوع کے لیے جھک کے تو دکھائے، وہ ذرا سجدے میں بیٹھے، سجدے میں جائے اور تشہد کے لیے بیٹھ کے تو دکھائے. کس طرح لوہے کی یہ ہتھکڑیاں بیڑیاں اذیت دیتی ہیں، اور گلے میں خاردار توق تھا، یعنی وہ کانٹے لوہے کے گلو مبارک میں پیوست ہوتے تھے. گلے سے لہو رستا تھا، پنڈلیوں سے لہو رستا تھا، اور اتنے گہرے زخم تھے کہ جب آپ کی رہائی ہو گئی ہے، مدینے تک گئے ہیں، تب بھی زخم مندمل نہیں ہوا. دیکھنے والوں نے دیکھا کہ سید سجاد مدینے کے باہر کرسی پہ بیٹھے ہیں، مگر آپ کے پاؤں سے لہو رس رہا ہے. ان تمام کیفیتوں کے ساتھ بھی سید سجاد نے جو نمازیں پڑھی ہیں، اس کا ایک اعجاز یہ ہے کہ آج بھی اللہ آپ تمام حضرات کو زیارتوں سے مشرف فرمائے. شام جائیے، ضرور جائیے. شام میں کچھ بہت اہم زیارتیں ہیں، ان میں سے ایک زیارت وہ مقام ہے جہاں سید سجاد نمازیں پڑھا کرتے تھے. زندان شام میں سید سجاد
سجاد کی نمازیں، ہر نشان مٹ گیا مگر وہ نشان ابھی باقی ہے جہاں سید سجاد نمازیں پڑھا کرتے تھے۔ ہاں کچھ اور بھی نشانات ہیں شام میں ایک نشان قبر وہ ہے جہاں اصحاب حسین اور بنی ہاشم کے جوانوں کے سر دفن کیے گئے، جہاں عباس کا سر دفن ہے، علی اکبر کا سر دفن ہے، اون و محمد کا سر دفن ہے۔ وہ زیارت گاہ بھی بہت اہم زیارت گاہ ہے۔ اور بس آج ایک اور زیارت گاہ کا اشارہ کروں، شام جائیں، ہاں اس زیارت گاہ پر بھی جائیں جہاں اہل شام تو کہتے ہیں کہ آقا کا سر مدفون ہے، لیکن ہمارے نقطہ نظر سے سر تو نہیں مدفون ہے مگر آقا کے سر مبارک سے کتنے قطرے لہو کے ٹپکے ہیں جو اس زمین پر جذب ہو گئے۔ وہاں اب گنبد تعمیر ہو گیا، زریح تعمیر ہو گئی، ایک طاق بنا دیا گیا، یہاں سر حسین رکھا گیا تھا۔ اس جگہ کی زیارت ضرور کیجئے گا۔ اور اس سب سے بڑھ کر ایک زیارت وہ ہے، میں ابھی جناب سیدہ زینب کی زیارت کا تذکرہ نہیں کر رہا ہوں، آج میں کسی اور تذکرے کی طرف آپ کو لا رہا ہوں۔ ایک ننھی سی بچی ہے جس کی شام میں قبر ہے، وہ قبر زندان میں بنی تھی۔ آقا حسین کی ایک 3 سال یا 3.5 سال کی بچی تھی، جب سے بابا سے چھٹی تھی، بابا بابا یہی اس کی زبان پہ رہتا تھا۔ اور ایک روز جب قید خانہ شام میں بچی نے بابا کو اپنے خواب میں دیکھا، اٹھی اور بلک بلک کے رونا شروع کیا، بلند آواز سے گریہ کیا۔ حاکم کی نیند میں خلل پڑا، اس نے پوچھا، پہرے داروں سے پوچھا، آخر یہ قید خانے میں بچی کیوں رو رہی ہے؟ آئے پوچھنے والوں نے پوچھا، جناب سید سجاد نے کہا بچی نے اپنے بابا کو خواب میں دیکھا، اب ہمارا کیا اختیار ہے؟ بچی گریہ کر رہی ہے۔ واپس گئے، اطلاع دی، شقی نے کہا حسین کا سر لے جاؤ زندان میں اور بچی کے سامنے رکھ دو۔ آقا کا سر آیا تو اس انداز سے آیا جیسے بچوں کو یہ خیال گزرے کہ خزاں آئی ہے، مگر جب خان پوش ہٹایا گیا آقا حسین کا کٹا ہوا سر تھا۔ بچی نے بابا کے سر کو دیکھا، تڑپ گئی، رخسارے بدر پہ رخسارہ رکھا، بابا آپ کے بعد ہم پر بہت مصیبتیں پڑی ہیں، بابا بہت دور لگے، بابا رخسار پہ تماچے مارے۔ بچی بابا سے بیان کرتے کرتے خاموش ہو گئی۔ سید سجاد آگے بڑھے، زینب کبریٰ آگے بڑھی، خیال ہوا بچی کو کچھ راحت ملی ہے، بابا کا سینہ نہ ملا، رخسار مل گیا، بچی سو گئی ہے۔ قریب گئی تو دیکھا بچی کی رحلت ہو چکی ہے۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ آقا کی وہ بچی آقا کے جوار میں پہنچ گئی۔ واہ حسینہ، واہ محمدہ کا نعرہ پھر زندان میں بلند ہوا۔ اور پھر زینب نے سید سجاد کو دیکھا، سید سجاد نے زینب کو دیکھا، دونوں آئے رباب کے پاس، بی بی رباب اس بچی کا پرسہ بھی رضا بقضائه وتسليما لأمره
پروردگار ہمیں علوم قرآن اور معرفت لباس کا عطا فرما۔ پروردگار ہمیں سراپا عمل بنا دے۔ پروردگار ہمیں علم نافع اور عمل صالح عطا فرما۔ پروردگار معبود ہمارے سینوں میں چراغ توحید روشن رہے، ہمارے ہاتھوں میں دامان ختم نبوت رہے، ہمارے قدم ہمیشہ صراط مستقیم میں ولایت پر رہے۔ پروردگار ہمارے معاشرے سے غربت کو، جہالت کو، ظلم کو مٹا دے۔ پروردگار ہمارے جوانوں میں جوان مردی، بزرگوں میں بزرگواری عطا فرما۔ پروردگار ہماری نسلوں کو نور ایمان اور نور عمل صالح کے ساتھ پروان چڑھا۔ پروردگار ہمارے سروں پر مراجع کرام، مرجعیات رشیدہ پر سایہ برقرار رکھ۔ پروردگار معاشرے مسلمین پر، امت مسلمہ پر مقام معظم رہبری کا سایہ برقرار رکھ۔ پروردگار اس دست مبارک کو اتنا توانا بنا دے کہ وہ اپنے ہاتھ سے یہ علم انقلاب اسلامی امام زمانہ کے ہاتھوں تک منتقل کرے۔ یار ہم سب کو امام زمانہ کے خادموں میں، نوکروں میں قرار دے، ان کے قدموں میں جان دینے والے جان نثاروں میں قرار دے۔ اپنے ولی اصل کو اس نے ظہور عطا فرما اور ان کے ہاتھوں سے اپنی رحمت و رافت و عدالت کا پرچم لہرا۔